نحمدک یا اللہ نستعینک یا رسول اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے، آئیے پہلے مختلف علماء کرام کا موقف سنتے ہیں۔ ہر مسجد کسی فرقے کی نمائندہ ہے، آپ کے گھر یا کے پاس مسجد کا امام غیر مقلد ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ تو آپ خود غیر مقلد ہو جائیں تو آپ کی جائز ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ غیر مقلد کیا ہوتا ہے جی؟ غیر مقلد کون ہوتا ہے؟ غیر مقلد تو وہ ہوگا جب کوئی مقلد بھی چیز ہوتی ہو۔ تو غیر بدبو کبھی آپ نے سنا ہے؟ غیر بدبو، بدبو سنا ہے نا؟ بدبو کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ خوشبو۔ غیر بدبو نہیں ہوتا، خوشبو ہوتا ہے۔ تو مقلد ہونا تو بدبو ہے۔ اسلام تو کنڈیم کرتا ہے تقلید کو۔ تقلید از دا موسٹ نٹوریس ورڈ آن دا فیس آف ارتھ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے کسی آیت اور حدیث میں اس کا نام آپ اچھی خوبی کے ساتھ بتائیں۔ تقلید کا ایون نبی علیہ السلام کے لیے بھی تقلید کا لفظ نہیں آیا، کیا ہے؟ متبع سنت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے جی۔ فاتبعونی، نبی علیہ السلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں، یہ بھی گستاخانہ کلمہ ہے۔ قرآن نے اس کو کنڈیم کیا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں، کہ اپنے آپ کو مقلد نہیں نبی علیہ السلام کا کہنا۔ کیسے؟ وہ سنیں، سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، 106 میں تو وہ آیت ہے نا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ایک اور آیت ہے، ہاں یہ آیت ہے 108، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری آنکھیں اور وجہ بصیرت کے ساتھ، مقلد نہیں، انا ومن اتبعنی، میں بھی آنکھیں کھول کے چل رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی آنکھیں کھول کے چل رہے ہیں، مقلد نہیں ہے میرے۔ تقلید تو نبی علیہ السلام کی بھی نہیں ہے۔ یہ خواتین کی طرف سے ہے جن مسائل کے بارے میں چاروں سکولز آف تھاٹ کا اختلاف ہو تو کرائیٹیرین آف سلیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اگر ایک طرف نرم رائے ہو اور دوسری طرف متشدد رائے ہو تو کس کو فالو کریں؟ اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام کون کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر عامی مسلمان اس کو کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ وہ مسلمان کہ جس نے قرآن و سنت کا بنیادی علم حاصل کیا ہو، شریعت کے مقاصد کو سمجھتا ہو، اس میں بنیادی بات کیا ہے، ثانوی بات کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں، ان کا فہم رکھتا ہو، اس کا کام ہے۔ ورنہ ہر شخص جو ہے بیٹھ کر وہ جج بن جائے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان یا امام مالک اور امام شافعی کے درمیان، تو یہ تو کیوس ہو جائے گا۔ ہر چیز کے لیے کچھ قواعد ہیں، ضوابط ہیں۔ تو اس حوالے سے اصل جو اصول ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ کس کی رائے زیادہ قرآن مجید اور سیرت النبی کے ساتھ ہم آہنگ ہے، بنیادی مقاصد جو دین کے ہیں ان کے اعتبار سے کس کی رائے اقرب ہے، یہ ہوگا اصل کرائیٹیرین۔ البتہ کسی وقت آسانی والی بات بھی حرام نہیں ہوگی کہ یہ سمجھا جائے کہ آج کے حالات ایسے ہیں، اس میں امت کے لیے اگر کوئی سہولت کا راستہ نکل سکتا ہو تو جو اگر کسی جگہ پر وہ سہولت کا راستہ ہے ود ان دی لمٹس آف دی شریعہ، کہ یہ چاروں ائمہ جو ہے جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، لیکن یہ کام بھی اصحاب علم کے کرنے کا ہے۔ یہ بھی صرف ایک ذاتی طور پر ایک شخص فیصلہ کر لے کہ جو چیز اسے آسان نظر آتی ہے وہ اختیار کرے تو یہ ایک غلط اس کا رخ ہو جائے گا۔ یسر جو ہے وہ پسندیدہ شے ہے، یسروا ولا تعسروا، حضور کی حدیث ہے، آسانی پیدا کرو اور سختی نہ کرو۔ لیکن یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اصحاب حل عقد کو، جو اصحاب الحل والعقد ہیں، یہ ان سے خطاب کر کے یسروا، وہ بیٹھ کر سوچیں کہ اگر امت کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے آسانی کا راستہ دیا جائے کہ لوگ خامخواہ جو ہے غلط راستے سے بددل ہو کر، پریشان ہو کر کہیں شریعت کے حدود ہی سے نہ نکل جائیں، تو شریعت کے حد کے اندر جہاں تک ان کے لیے آسانی و فراہم کی جائے تو اصحاب الحل والعقد کے سامنے یہ بھی بات رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہر شخص کے انفرادی طور پر کرنے کا کام نہیں ہے۔
ہم فقہی اماموں کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، قرآن کو تو مانیں گے نا، چلے قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ واجب قرار دیا ہر نماز میں کہو، دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کس کا راستہ؟ قرآن کا، حدیث کا؟ یہ تو نہیں فرمایا۔ اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس کا مطلب اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی قرآن و حدیث کا راستہ۔ پوری امت متفق ہے کہ 4 امام گزرے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کے اصول بنائے اور پھر قرآن و حدیث سے مسائل نکالے، اور ان کے شاگردوں نے ان مسائلوں کو کتابوں میں لکھا اور آسان کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے، ان 4 اماموں کو قرآن حدیث سے کرو، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، اسے میرے سامنے لے آئیے گا، میں اس سے 6 کویسچن کرتا ہوں، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، کہتا ہوں جا بھی ڈھونڈ کے بتا دے، قرآن حدیث سے ڈھونڈ کے بتا دے، فقیر کا نام بدل دیجیے گا۔ بھائی اگر قرآن و حدیث سے سب کچھ حاصل ہوتا، اب آپ کی بیوی کہے بھئی کپڑے کیسے پاک کرنے، قرآن و حدیث سے تو بتاؤ ذرا، اب میں فقہ کی طرف نہیں جاؤں گی، آپ لے آئے پورا قرآن اور بخاری اور ترمذی سامنے رکھ لی، ڈھونڈتے رہے، 10 سال میں بھی نہیں نکلے گا۔ بندر کھانا حلال ہے کہ حرام؟ بتاؤ، قرآن و حدیث سے نکالو ذرا، ڈھونڈتے رہو۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جائز ہے کہ ناجائز؟ قرآن و حدیث سے ڈھونڈتے رہے۔ آج کل جانوروں کے اسپرم جو ہیں وہ فیمیل کے اندر، رحم کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں، اعلیٰ نسل کے میل کے اسپرم لے کے عمل ٹھہر جاتا ہے، جائز ہے کہ ناجائز؟ بتاؤ، قرآن و حدیث سے نکالو۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ میں نے ایک ایسے شخص کا انٹرویو سنا جو تقلید کے قائل نہیں ہے، بڑا مشہور عالم، بہت ہی مشہور، غیر مقلد عالم۔ ان سے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی خلافت کا نظام قائم ہوگا، تو پھر آپ کیسے یہاں پہ نافذ کریں گے پاکستان میں، اگر فرض کر لیں آپ کو موقع مل جائے؟ کہا کہ فقہ کے ذریعے ہوگا، کیونکہ جو ہمارے فقہاء نے خدمت کی ہے وہ بہت بڑی خدمت ہے۔ تو پوچھا کہ یہاں تو 5 قسم کے فقہ ہیں، 4 تو یہ بتائے میں نے، ایک فقہ جعفریہ، کون سا آپ نافذ کریں گے؟ کہا فقہ حنفی۔ غیر مقلد ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ فقہ حنفی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، قوانین سب ہمارے فقہاء نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہوسٹ نے کہا کہ اگر فقہ حنفی نافذ ہوگا تو فقہ حنفی تو آپ کو نہ جمعہ پڑھانے دے گا، نہ آپ تفسیر قرآن بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ عالم نہیں ہیں، اور جو عالم نہیں ہوتا نہ وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے اور نہ وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر سکتا ہے، تو وہ عالم صاحب مبہوت ہو گئے۔ فقہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا میرے بچوں۔ ہم نے آپ کو کہا نا، چیلنج، اوپن چیلنج، کسی کو سامنے بٹھائے ہم 10 کویسچن کرتے ہیں۔ اب جب وہ قرآن و حدیث سے نہیں نکالے گا تو اپنے ذہن سے ہی بتائے گا، لازم بات ہے کہ بھئی ہاں قرآن و حدیث میں تو براہ راست نہیں ہے، لیکن یہ حل ہونا چاہیے۔ اب ہم پوچھتے ہیں تمہاری مانے کہ نہ مانے، اور اگر تمہاری مان لے تو قرآن و حدیث سے ہٹ کر مانی کہ نہیں مانی؟ اب وہ بولے بھائی جب نہیں ہے تو ہماری مان ہی لو، جب تمہاری مان لیں یا امام اعظم کی مان لیں، یہ بتاؤ۔ ہم تو امام اعظم کی اسی لیے تقلید کرتے ہیں، اور امام اعظم کی تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے میرا موضوع نہیں ہے، کبھی موقع ملا آپ تقلید کے موضوع پہ بیان رکھیں، میں آپ کو پوری مجتہد سمجھا جاؤں گا، اور ایسے سمجھا کر جاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد کوئی اعتراض ہوگا آپ خود جواب دیں گے اس کا، اتنا اچھا آپ کو سمجھا کے چلے جاؤں گا۔ ہمارے امام اعظم نے کوئی اپنے پاس سے مسئلے نہیں بنائے، آپ نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، پھر اصول بتائے کہ کس طریقے سے اس سے مسئلہ نکالنا۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اللہ نے عدت بیان کی، یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ آپ ڈکشنری کھولیں گے اس میں لکھا ہوگا قروء کا قروء قرعن کی جمع ہے، پھر آپ قرعن کا معنی دیکھیں گے، قرعن کا معنی ہے حیض اور پاکی کے دن دونوں کے، پاکی کے جو ایام آتے ہیں نا 2 حیضوں کے درمیان، اس کو طہر کہتے ہیں۔ قرعن کا مطلب حیض بھی ہے طہر بھی، اور ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آپ بتائیں اب اللہ تعالیٰ طہر فرما رہا ہے کہ حیض فرما رہا ہے؟ بتاؤ۔ امام اعظم نے اپنے دلائل سے یہاں حیض مراد لیا، امام شافعی نے اپنے دلائل سے طہر مراد لی۔ امام اعظم فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، آپ خاموش رہیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو بالکل خاموش رہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ امام اعظم منع کر رہے ہیں، وہ فرض، ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔
دلائل ٹکرانے والے ہوتے ہیں، پھر وہ امام حضرات جو ہیں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا مسئلہ اخذ کرنا ہے اور عوام تک پہنچانا ہے. لہٰذا امام کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہی بات ہے کہ آپ قرآن حدیث کی طرف آئیں گے. آئیے پھر ہم بیٹھے ہیں نا آپ کے سامنے، طالب علم کی حیثیت سے کوئی تکبر غرور نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہم فقہ کو نہیں مانتے تو قرآن حدیث کو تو مانو گے نا، پھر نکال کے بتاؤ مسئلہ. آؤ گے وہیں پر ہی گھوم پھر کر وہیں پر آنا پڑے گا، فقہ کے بغیر گزار. ان 4 ائمہ کی تقلید کی جاتی ہے وہ کون سے امام ہیں، اور کیا ان چاروں کی ہی تقلید ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی؟ بعض لوگ اس پر ہو سکتا ہے کہ سوچتے ہوں کہ کیا ایک ہی شخص چاروں کا مقلد ہو سکتا ہے یا نہیں. دیکھیں، حقیقی جو حکم ہے وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. جو قرآن میں فرمایا گیا، جو حدیث میں فرمایا گیا، اس کی پیروی کرنا، یہ ہے سب سے مرکزی حکم جو قرآن پاک کے اندر بار بار ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت کرنی ہے وہ تو اسی سے ہوگی کہ ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ قرآن حدیث کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. مثلا آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں یا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ اپنے پاس پڑوس میں دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو قرآن و حدیث سے خود نکال سکتے ہیں؟ بھائی لوگوں کو عربی نہیں آتی، لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو وہ کہاں سے مسائل نکال لیں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ قرآن کے ایک اور حکم پہ عمل کریں گے. وہ حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو. اب جو علم والوں سے پوچھنا ہے اور یہ سمجھنا کہ علم والے نے جو جواب دیا ہے میں اس کی دلیل کی طرف نہیں جاؤں گا کہ نہیں بھائی آپ کی بات پہ تب عمل کروں گا، پہلے مجھے آیت سناؤ، پہلے مجھے حدیث سناؤ. ایسا نہیں ہوگا. وہ کہے گا جاؤ بھائی خود ہی آگے کر لو، جو بھی کرنا ہے. ہوتا کیا ہے، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ جو اس نے بیان کیا ہے اس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی بیان کیا ہے، تبھی تو اس اعتماد کے ساتھ ہم اس کے پاس جاتے ہیں. تو یہ کہ کسی پر ایسا اعتماد کرنا کہ اس نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ہی مسائل کو نکال کر ہمیں جواب دیا ہے، اس کا نام ہے تقلید. تو یہ تو ایک بڑی لاجیکل چیز ہے کہ آپ یا تو آپ خود اتنا مطالعہ کر لیں، اتنا پڑھ لیں آپ کہ اگر مثال کے طور پہ 1,00,000 حدیثیں ہیں وہ آپ کو ساری آتی ہوں، پورا قرآن اور اس کی پوری شرح آپ کو آتی ہو، پھر احادیث میں بظاہر اگر کچھ آپس میں مقابلہ نظر آئے، تضاد نظر آئے، وہ بھی حل کرنے کی صلاحیت ہو تو مرحبا جناب. لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بھائی عام بندہ کیا کرے؟ وہ کسی سے ہی پوچھے گا. وہ جو کسی سے پوچھنا ہے وہ کیا خود اپنے علم سے نکال لے گا یا وہ بھی اپنے سے کسی بڑی شخصیت کو دیکھے گا کہ یار اس کا فہم، اس کا علم، اس کا مطالعہ، اس کی دین کی سمجھ مجھ سے زیادہ ہے، لہذا میں اس کے کہنے پہ چلوں. تو مجموعی طور پہ یہ ہوا کہ دین کے اندر وہ ہستیاں کہ جن کا علم قرآن، فہم علم حدیث، فہم حدیث، اجتہادی صلاحیت، ذہانت، فراست اور تقوی، طہارت، یہ سب چیزیں نہایت نمایاں تھیں. تو ان کے کہے ہوئے کو بذات خود یہ سمجھ کے کہ یار ان کا تو کہہ دینا ہی دلیل ہے، حقیقت میں دلیل پیچھے قرآن حدیث ہی ہے، لیکن ان پر ایسا اعتماد ہے کہ بھائی انہوں نے کہہ دیا تو یہ کہنا ہی دلیل ہے، اس کا نام ہے تقلید. تو یہ تقلید اس وقت 4 اماموں کی جاتی ہے: نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ، امام مالک بن انس، امام احمد بن حنبل، امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان سے پہلے اور بھی مجتہد ہوا کرتے تھے. حضرت سفیان ثوری ہیں، حضرت ابو ثور ہیں، ابو اللیث ہیں، سعید بن مسیب ہیں، سعید بن جبیر ہیں اور حضرت سلمان بن یسار ہیں. ایک تعداد ہے جنہیں فقہائے مدینہ کہا جاتا ہے، اور امام اوزاعی ہیں، امام نخعی ہیں، امام علقمہ ہیں، امام اسود ہیں. یعنی یہ مجتہدین کی ایک تعداد ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم نے پورے دین پہ عمل کرنا ہے تو یہ جو دیگر مجتہدین ہیں ان کی ہر مسئلے میں ہمارے پاس ان سے کوئی روایت نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہیں جی ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کی تقلید کریں گے، لیکن ہر مسئلے میں ان کی ہم تک ان کی روایت پہنچی نہیں ہے. ان 4 کی پہنچی ہوئی ہے، لہذا یہ کامل ہیں کہ ان کی فقہ ہم تک کامل طریقے سے پہنچے، لہذا ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. اب ایک ہی وقت میں ایک کی اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی اگر
چاروں کی یوں کریں گے نا یا ایک سے زیادہ کی کریں گے تو پھر ان کی تقلید کم ہوگی، نفس کی زیادہ ہوگی، کیونکہ لوگوں میں جتنا دین دیانت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، سمجھتے کہ لوگوں کو جہاں سہولت نظر آئے کود پڑتے، یہاں اس نے حلال کہا، وہاں اس نے حلال کہا، وہاں اس نے حلال کہا، وہاں اس نے حلال کہا۔ یہ تو وہ چیز ہے جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، یار اس سے پوچھ کے دیکھ لو، تو ذرا اس سے پوچھ کے دیکھ لو۔ تو اگر یہ چھوٹ ہو نا کہ جو جس کی چاہے کر لے، اگر کہ چاروں امام برحق ہیں، لیکن یہ چھوٹ ہو کہ جس کی چاہے تقلید کر لے، تو پھر لوگ جو ہے نا آج حنفی بنے ہوں گے، کل شافعی بنے ہوں گے، پرسوں مالکی، اور 4 دن بعد نا وہ حنبلی بنے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ نفس پرستی ہوگی، یہ قرآن اور حدیث کی پیروی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ علماء نے واجب جو ہے نا اسے قرار دیا ہے کہ کسی ایک کی تقلید کی جائے تاکہ نفس پرستی نہ ہو، بلکہ سامعین محترم، جیسا کہ آپ نے مختلف علماء کرام کا قول سنا اور ان کا موقف سنا، یہاں سب سے پہلے میں اس چیز کو کلیئر کر دوں کہ تقلید ہے کیا چیز۔ تقلید کا لغوی معنی ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی اتباع کرنا، کسی کی اطاعت کرنے کے ہیں۔ کسی بھی آپ لغت کی کتاب اٹھا کر وہاں جو ہے اس کا معنی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ قاضی محمد علی کاشف اصطلاحات الفنون میں 1178 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تقلید یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے قول و فعل پر بغیر دلیل طلب کیے اس کو حق سمجھتے ہوئے اس کی اتباع کرے، یہ ہے تقلید۔ اب یہ تقلید جیسا کہ آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا سنا جو کہتا ہے تقلید کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی میں نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں۔ باقی مختلف علماء کرام کا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا آپ نے سنا، اسی طرح مفتی اکمل قادری صاحب کا سنا، مفتی قاسم صاحب کا آپ نے سنا، تو آپ بخوبی اندازہ لگا چکے ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی ڈیفینیشن بھی آپ کے سامنے رکھی، اور یہ صحابہ علیہ رضوان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی یہ تقلید جو ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ، حدیث نمبر 1249، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو ارشاد فرمایا، اے معاذ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو اس کا کیسے حل نکالو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن سے نکالوں گا۔ فرمایا اگر قرآن میں بھی نہ ملے تو پھر؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے احادیث سے نکالوں گا۔ فرمایا احادیث میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھر اجتہاد کروں گا، یعنی اپنی رائے کے مطابق قرآن اور سنت کی روشنی میں مسئلہ نکالوں گا۔ جب یہ سنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس سے خوش ہوئے، آپ کو تھپتھپایا اور فرمایا اللہ رب العزت کی تمام تعریفیں جس نے میرے اس صحابی کو یہ توفیق بخشی۔ تو اسی طرح پھر یہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجے گئے، وہاں پہنچے تو وہاں ایک مسئلہ درپیش ہوا، ایک شخص فوت ہو گیا۔ یہ حدیث پاک تفسیر کلکتہ صفحہ نمبر 379 صفحہ نمبر ہے، جس میں حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے حضرت معاذ بن جبل جب قاضی بنا کر بھیجے گئے تو ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ ایک شخص فوت ہو گیا تو اس کی جو وراثت ہے اس کو تقسیم کرنا تھا۔ تو اب ہمارے ہاں پریشانی ہو گئی کہ اب اس کیا کریں، قرآن اور سنت سے جو ہے اس کو مسئلہ نکالنا ہے، تو کوئی ایسا مجتہد، ایسا معتبر شخص ہونا چاہیے جس کو قاضی بنایا گیا ہو۔ تو وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف جو ہے وہ قاضی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے پھر جو شخص فوت ہو گیا تھا اس کی وراثت کو تقسیم کرنا تھا، اور اس کے ورثاء صرف 2 تھے، ایک بیٹی تھی اور ایک بہن تھی۔ تو آپ نے قرآن اور سنت اور اجتہاد کے ذریعے یہ مسئلہ نکالا۔ فرمایا کہ بہن کو بھی آدھا حصہ ملے گا
اور بیٹی کو بھی آدھا حصہ ملے گا وراثت میں سے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، باقی آپ نے مختلف علماء کرام کی باتیں سنی، آپ بخوبی اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ تقلید کتنا ضروری ہے، یہ ایک واجب ہے۔ پھر بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اگر کوئی شخص کہتا ہے میں تقلید نہیں مانتا، تو پھر اس کو کیا قرآن میں پوری مہارت حاصل ہے؟ ترجمہ، تفسیر، اسی طرح فقہی مسائل، لاکھوں کی تعداد میں جو احادیث ہیں، کیا اس کو یاد ہیں؟ وہ خود نکال سکتا ہے؟ اگر نکال سکتا ہے تو فابیہا، بہت اچھا ہے، اگر نہیں تو پھر صاف ظاہر کسی نہ کسی ایک امام کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں جس میں اماموں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ فون کالز پہ جو ہے نکاح، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اسی طرح بینک میں مینی ٹائپس کے اکاؤنٹس ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، پھر اس میں جو ڈیبٹ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے ان کا یوزز ہے، تو یہ ساری چیزیں، اسی طرح ٹرانسپلانٹ ہے، جگر ٹرانسپلانٹ ہے یا ادر ٹرانسپلانٹس ہیں، اسی طرح جو ہے طلاق ہے فون پہ، ایس ایم ایس پہ طلاق ہے، عورتوں کا جابز کرنا ہے، گرلز بوائز اسکول کالج یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھنا ہے، تو اور جو ہے پھر پوسٹ مارٹم ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں صاف ظاہر ہے کسی نہ کسی محقق کی تو ضرورت ہے، کسی ایسے عالم کی، کسی ایسے مجاہد کی ضرورت ہے جو ان چیزوں میں مہارت رکھتا ہو اور مسائل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں نکال سکتا ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ ان اماموں نے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو سب کے استاذ ہیں، یہ استاذ الاساتذہ ہیں، حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ تو حضرت امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 8 صحابہ علیہم رضوان کا دیدار کیا ہے، ان سے احادیثیں لی ہیں، ان سے مسائل سیکھے ہیں، تو انہوں نے ایسے نہیں مسئلے نکال کر کتابیں لکھ دیں، باقاعدہ انہوں نے محنت کی ہے، اس میں کمیٹی اور پورا ایک جو ہے لوگوں کو بٹھا کر، تقوی و پرہیزگار لوگوں کو جو ان چیزوں پہ مہارت رکھتے تھے، انہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں مسائل نکالے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی ایک امام کو چوز کرنا ہوگا، اس کے پیچھے چل کر ہی، اس کو فالو کر کے ہی ہم جو ہے سیدھے راہ پر چل سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں قرآن اور سنت ہی سب کچھ ہے، اس کے بغیر اور کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ یہ سب